ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ ہم تھک گئے ہیں یار، حالات سے لڑتے لڑتے، اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ ہم نے چھوٹی سی عمر میں اپنے سروں پر بہت بڑے بوجھ لاد لیے ہیں۔ یہ ڈپریشن، انزائٹی، ہارٹ بریک، مینٹل النس، یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ پہلے تو یہ کہیں پر نہیں تھیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ پہلے لوگوں میں ایسی کوئی بھی پرابلم ہوا کرتی تھی۔ نہیں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ساری بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ ان سب بیماریوں کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارا آلسی پن ہے۔ جانتے ہو ہم لوگ سارا دن سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہمارے دماغوں میں شیطان نے گھر کر لیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پہلے زمانوں میں یہ ڈپریشن اور انزائٹی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ وہ لوگ منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتے تھے، اٹھتے تھے تو ان کے پاس 20 کام ہوتے تھے جو انہوں نے کرنے ہوتے تھے۔ وہ صبح صبح نکل جاتے تھے، کھیتوں کھلیانوں میں جایا کرتے تھے، پنچھیوں کی آواز سنا کرتے تھے، ایک بہت اچھے ماحول میں سانس لیا کرتے تھے۔ گھر میں ان کے بھلے ہی کتنی پریشانی چل رہی ہوتی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلتے تھے تو راستے میں نہ جانے کتنے دوست انہیں ملتے تھے، کیونکہ تب سب لوگ گھروں میں نہیں گلی محلوں میں ہوا کرتے تھے۔ لوگوں سے ملتے ملاتے، باتیں کرتے کرتے انسان اپنے دکھ اور تکلیفیں تو بھول ہی جایا کرتا تھا، یا پھر لوگوں کے دکھ دیکھ کر اسے شاید اپنے دکھ کم لگنے لگتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم لوگ ماڈرن ہو گئے، ہم لوگ سوشل ہو گئے، ہم لوگ سارا دن بیڈ پر گزارنے لگے۔ ہم لوگوں نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو اپنا پیشن بنا لیا، سارا دن ٹک ٹاک پر اسکرول کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ اس نشے کے عادی ہو گئے۔ وی آر ایڈکٹیڈ ناؤ۔ ہماری انگلیاں اسکرول کیے بغیر رہتی ہی نہیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ایک نشے کی طرح ہے جو ہم پر بالکل حاوی ہو چکا ہے۔ وہ لوگ منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتے تھے تو سوچو ان کے پاس کتنا بڑا دن ہوا کرتا تھا، ان کے پاس ہم سے زیادہ گھنٹے ہوا کرتے تھے۔ ارے ہم لوگ تو 10-11 بجے اٹھتے ہیں، دن کا تھوڑا سا حصہ بچ جاتا ہے جسے ہم لوگ گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا، ان لوگوں کے دلوں میں پیار تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے دل میں بڑھتی ہوئی نفرت کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہمیں ہر طرف نیگیٹیوٹی ہی دکھتی ہے۔ کہیں اگر کچھ اچھا ہے تو ہم اس میں بھی برا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پہلے لوگ لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے، لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی جو ان کے گھر آ جایا کرتا تھا تو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، مہمان تواڈے حصے دا نہیں کھاندا ہے، وہ اپنے حصے دا نال لے کے آندا ہے، تے رب اودے صدقے نال تواڈے رزق وچ بھی برکت پاندا ہے۔ پہلے بیٹیوں کو سر کا تاج سمجھا جاتا تھا۔ پہلے پھپھی، چاچے، مامے، یہ رشتے بہت عزیز ہوا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ سے محبت دی جاتی تھی تو دوسرے ہاتھ سے محبت لی جاتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہم لوگ سوشل ہو گئے، ہم لوگ ماڈرن ہو گئے۔ ہمیں ٹک ٹاک نے بتایا کہ پھپھی تو دشمن ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے محض چند ویڈیوز دیکھ کر یہ ایزیوم کرنے لگے کہ پھپھی تو سچ میں دشمن ہوتی ہے، پھپھی فساد ڈالتی ہے۔ حالانکہ بڑے بوڑھے تو کہا کرتے تھے، دھی تے پھپھی ایک ہی گھر دا بھی ہونیاں نے، تے دھیانیاں نو دین نال کدی نہیں گھٹتا، انہاں نو دین نال ہمیشہ وددا ہے۔
پھر ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگے، اپنے قریبی رشتوں سے دور جانے لگے۔ میں نہیں کہتی کہ ہر رشتہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر انسان برا بھی نہیں ہوتا۔ آپ نہیں جانتے کہ کوئی انسان اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ منفی پہلو کی طرف ہی زور دیتے ہیں۔ ہم لوگ ٹک ٹاک پر سکرولنگ کر کے یہ جان گئے ہیں کہ رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ یہ ساری چیزیں اپنے اندر ڈال کر اب لوگوں سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ بٹ ہم لوگ تو اب زیادہ سوشل ہو گئے ہیں، ہم لوگ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہم میں بہت زیادہ ایگو آ گیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہتا جاتا ہے تو ہم فوراً سے گریبان پر ہاتھ لے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے گریبان پہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم کس دل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ واپسی پہ ہماری عزت کریں گے؟ ارے وہ بہن بھائی ہیں، وہ کتنی دیر ناراض رہیں گے؟ کچھ دیر۔ انہوں نے ایک وقت گزارا ہے ایک ساتھ، ان کے اختلافات بھی ہوں گے، ان کے درمیان محبتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ ان کے مسائل ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اتنی اس معاشرے کو نفرتیں اور عداوتیں دیں کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم پھیل گیا، ہر کوئی مطلبی ہو گیا، ہر کوئی اپنا سوچنے لگا اور انسان اکیلا ہونے لگا۔ انسان کو جب یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ سب اس کے دشمن ہیں، اس سے کوئی پیار کرنے والا نہیں، تب انسان کے اندر ڈپریشن، انزائٹی اور مینٹل النس جیسی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تب انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ ڈپریشن اصل میں لاکھوں کی بھیڑ میں انسان کا اکیلے ہو جانا ہے۔ انزائٹی دراصل ایک چیز جسے آپ کسی کے ساتھ بیان نہ کر پاؤ، وہ ہے جب ہمارے دل میں لاکھوں اور کروڑوں باتوں اور غموں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ہم اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، تو وہ انزائٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ چیزوں میں مثبت سے زیادہ منفی پہلو ڈھونڈنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دماغ ایک آرگن ہے جسے انسان چلاتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یا تو انسان دماغ کو چلاتا ہے، اور اگر انسان دماغ کو نہ چلائے تو پھر دماغ انسان کو چلانے لگتا ہے۔ تو ارے اس چھوٹے سے آرگن کی کیا مجال کہ تمہیں چلا سکے؟ کبھی سوچا ہے ہم کتنے بھی خوش ہوں؟ ہمارا کبھی زندگی میں دل ٹوٹا تھا، بٹ اب ہم اس سے اوور کم ہو چکے ہیں، ہم خوش ہیں، لیکن ایک دم سے ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر سیڈ ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی پوئٹری آ جاتی ہے، کسی سنگر کا سیڈ سانگ آ جاتا ہے، پھٹاک سے ہمارا دماغ اسی ٹراما کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک دم سے اسی چیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہمیں اپنی خوشیاں بھول جاتی ہیں اور ہم اسی غم کو لے کر رونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ہنسنے والی، مزاح والی ہوتی ہیں، فنی ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، آپ 4 ویڈیوز پر ہنسیں یا نہ ہنسیں، لیکن 5ویں ویڈیو پر آپ ضرور ہنسنے لگتے ہیں۔ کبھی بھی جب ہارٹ بریک ہو جائے، کبھی پریشانی ہو، تو ہم لوگ پاگل ہیں جو سیڈ سانگس سنتے ہیں، پوئٹری کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی والی چیزوں کی طرف جائیں، کوئی ہنسنے والا ڈرامہ دیکھیں۔ یہ چیزیں کچھ وقت کے لیے ہمیں اپنا دکھ بھلا دیتے ہیں۔ کبھی جو خود کو کم تر محسوس کرو، کبھی جو خود کو اکیلا محسوس کرو، تو دنیا میں ایک سہارا ضرور ڈھونڈ لو۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ سہارا آگے جا کے تمہارا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن تم کوشش تو کرو، ہاتھ تو بڑھاؤ، اپنے اس فیز سے نکلنے کی کوشش تو کرو۔ کسی سے نہ صحیح، ماں باپ سے بڑا سہارا تو کوئی نہیں، ان سے تو دل کی بات کہو، وہ تو کبھی تمہیں تانا نہیں دیں گے۔ اپنا آپ کھل کر بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کیوں اس ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے اتنے تنگ آ گئے ہو کہ کوئی بندہ تمہارے ساتھ بات بعد میں کرتا ہے اور تم چیخنے چلانے پہلے لگ جاتے ہو؟ یہ سب تم نہیں ہو،
یہ تمہارے اندر کا غصہ بول رہا ہے۔ جب کوئی انسان ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت برا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنے دماغ کی جنگ لڑ کر اتنا تھک چکا ہے کہ اب وہ کسی انسان کا ایک لفظ سننے کے لیے بھی اس کے دماغ میں گنجائش نہیں رہی۔ لوگوں کو سنیے، اور اگر کبھی تمہیں کوئی اپنا دکھ بتائے تو اسے اسی طرح سنیے کہ جیسے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کوئی جب ہمیں اپنا دکھ بتاتا ہے نا تو وہ صرف ایک بات نہیں ہوتی، وہ اپنا کل اثاثہ ہمیں دے دیتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو تو کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ کبھی جو تمہارے ہاتھ کسی کا عیب آ جائے تو چپ رہا کرو۔ دیکھو تو ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم میں کتنے عیب ہیں، وہ رب سب جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ تو اگر تمہیں کسی کی بات معلوم ہو جائے تو تم بھی چپ ہی رہنا۔ کوئی جو تم پہ یقین کرے تو اس کا یقین مت توڑنا۔ اگر تم زندگی میں اچھائی کرو گے تو اچھائی ہی تمہاری طرف لوٹے گی، لیکن نفرتیں پھیلا کر اگر اچھائی کا انتظار کرو گے تو تم جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ خوشیاں بانٹے تو خوشیاں اپنے طرف ضرور لوٹتی ہیں۔ یہ دنیا تمہیں لوٹائے نہ لوٹائے، اوپر بیٹھا رب تمہیں ضرور لوٹاتا ہے، اور وہ ایک رائی برابر بھی حساب نہیں رکھتا، وہ سارے حساب چکتے کرتا ہے۔ تو پھر فکر کیسی؟ اچھے دل کے ساتھ اچھائی کیجیے، اچھائی آپ تک ضرور لوٹے گی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔